السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ سورہ بنی اسرائیل کے بعد سورہ کہف ہے، جس کی فضیلت حدیث میں کثرت سے وارد ہوئی ہے، اور ان میں ایک فضیلت یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرماتا ہے اور 2 جمعے کے درمیان اس کی زندگی کو روشن فرما دیتا ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے 3-4 ایسے قصے بیان فرمائے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ نظر آتا ہے ظاہر میں وہ ایک نظام ہے، اور ایک اللہ کا وہ نظام ہے، اس کی مرضی اور اس کی منشا کے مطابق، کہ ہم جس کی حقیقت سے واقف نہیں ہوتے اور نہ ان سے پردہ اٹھایا جاتا ہے۔ لیکن اگر پردہ اٹھا دیا جائے تو انسان کو کسی بات پر پھر شکوہ نہ ہو، اور اس کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ کا جو فیصلہ ہے وہی صحیح ہے۔ دوسری بات سورہ کہف سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آخری زمانے میں فتنے رکھے ہیں، ان میں آخری فتنہ دجال جیسے اور یاجوج ماجوج جیسے فتنے کا ہے، لیکن دجال کی جو صفت ہوگی کہ جس چیز کو وہ حق کہے گا وہ باطل ہوگا، جسے باطل کہے گا وہ حق ہوگا، جس میں وہ جنت بتائے گا اس میں جہنم ہوگی، اور جس طرف جہنم بتائے گا وہ جنت ہوگی۔ دجالی فتنوں کے اندر اس قسم کی باتیں پائی جاتی ہیں۔ اگرچہ وہ دجال ابھی نہیں آیا، لیکن اس کے جو کرشمے ہیں اور اس کے جو کام ہیں، نمونے اس کے دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے اور سمجھنے والوں کو اس طرح کے فتنوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اصحاب کہف کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ 7 نوجوان تھے۔ دقیانوس نامی بادشاہ تھا، جس نے جب شرک پر لوگوں کو مجبور کیا تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اس آبادی میں نہیں رہیں گے، اور وہ غار کی طرف چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے تقریباً 309 سال تک ان کو سلا دیا، اور پھر اللہ نے ان کو اٹھا دیا۔ اور اس سے یہ بھی دیکھا ہے کہ جیسے ہم اس دنیا میں کسی کو زندہ کر سکتے ہیں، ویسے ہی پوری انسانیت کو ایک دن ہم دوبارہ کھڑا کریں گے، دوبارہ زندہ کریں گے۔ اور جب انہیں اللہ نے دوبارہ زندہ کیا اور کھانے پینے کی ان کو ضرورت محسوس ہوئی، اور وہ سکہ لے کر بازار کی طرف گئے اور لوگوں نے ان کو پہچان لیا، تو اس وقت اب حکومت شرک کے بجائے توحید کی آ چکی تھی اور اسلام کے اور دین کے ماننے والوں کی آ چکی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے قومی ہیروز کے طور پہ ان 7 نوجوانوں کو دیکھا اور ان کا بہترین تذکرہ کرنے کے لیے ایک عمارت کے طور پہ ان کا تذکرہ محفوظ کر دیا، جس کا ذکر سورہ کہف میں آیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ ذکر فرمایا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تلاش تھی کسی ایسے شخص کی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی زیادہ علم دیا ہو، اور یہ اللہ کا حکم تھا۔ جب حضرت خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے لیے انہوں نے کافی طویل سفر کیا، اور 3 کام حضرت خضر نے ایسے فرمائے کہ جو عام طور سے کسی بھی دیکھنے والے کے لیے کوئی شریف آدمی ایسے کام نہیں کرتا، کہ انہوں نے جس کشتی میں ان کو بغیر کسی کرائے کے سوار کیا گیا اس میں سوراخ کر دیا، اور ایک معصوم بچے کی جان لے لی، اور ایک ایسے گاؤں میں جہاں وہ مہمان بن کر گئے تھے اور ان سے مطالبہ کیا کہ ہمیں کچھ کھانے پینے کا انتظام کیا جائے، انہوں نے نہیں کیا تھا۔ اس بستی میں جب ایک دیوار گر رہی تھی تو اس دیوار کو حضرت خضر نے کھڑا کر دیا اور اس کی تعمیر شروع کر دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تینوں موقع سے، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے اور ان کو یہ بات دیکھی نہیں گئی اور برداشت نہیں ہوئی، انہوں نے 3 مرتبہ اعتراض کیا۔ حضرت خضر نے تیسری مرتبہ کہا کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت آ گیا، اور تم نہیں سمجھ سکتے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کشتی میں ہم نے سوراخ اس لیے کیا کہ آگے ایک بادشاہ رہتا تھا، وہ کسی بھی صحیح سالم کشتی پر قبضہ کر لیتا تھا، اس لیے میں نے اس کو عیبدار کر دیا تاکہ وہ کشتی غریب کی محفوظ رہ جائے، اور تھوڑی بہت جو کمی کشتی کے اندر ہوئی ہے وہ اس کی اصلاح کر لیں۔ اور بچے کو ہم نے اس لیے قتل کیا
کہ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے جو والدین تھے وہ مومن تھے۔ ہمیں ڈر ہوا اس بات کا کہ بڑا ہو کر یہ بچہ اپنے والدین کے لیے درد سر بن جائے گا، اور نہ صرف یہ کہ وہ باغی ہوگا بلکہ اپنے والدین کو کفر تک پر مجبور کرے گا۔ اس لیے اس بچے کو ہم نے ختم کر دیا اللہ کے حکم سے، اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ان والدین کو دوسری اولاد عطا کی، اور ہم نے جو اس دیوار کو پھر سے اس کی تعمیر کی اور اس کو گرنے نہیں دیا، اس لیے کہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا، اور ان کے یہ لوگ بہت اچھے لوگ تھے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے جو والد تھے وہ بڑے نیک تھے۔ اس لیے ہم نے یہ طے کیا کہ بچے جب بڑے ہوں تو ان کا خزانہ اور ان کی جائیداد ہے وہ محفوظ رہ جائے۔ پھر حضرت خضر نے فرمایا کہ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، یہ جو کچھ بھی میں نے کیا یہ اپنی طرف سے نہیں کیا، یہ اللہ کا حکم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے نظام کا ایک چھوٹا سا حصہ دکھایا کہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کس طرح کون سا کام لیتے ہیں۔ ہماری ظاہری نگاہوں میں وہ چیز حکمت کے خلاف نظر آتی ہے، لیکن اللہ کے منشاء و مراد کے مطابق اور مستقبل میں ہونے والے جو واقعات ہوتے ہیں اس اعتبار سے بالکل وہی ہونا چاہیے تھا جو ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کا ذکر فرمایا۔ ذوالقرنین کون تھے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ سکندر مقدونی تھے، لیکن سکندر تو ایک بڑا زبردست بادشاہ تھا، لیکن وہ موحد نہیں تھا، توحید کا قائل نہیں تھا۔ اور اس بادشاہ کے تذکرے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص بڑا موحد تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا۔ بہت سے لوگوں نے بہت سے دوسرے بادشاہوں کے نام لیے۔ ہندوستان میں امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق سب سے بہترین مانی جاتی ہے کہ انہوں نے اس سے سائرس سیکنڈ کو اس سے قرار دیا کہ ایران کا یہ بادشاہ تھا جو اللہ کی بڑی عبادت کرنے والا، اور اللہ نے اتنی بڑی سلطنت سے نوازا تھا، اس کے باوجود ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنے والا اور جھکنے والا انسان تھا۔ تو ایک طرف اللہ نے دنیا سے اور بادشاہت سے بھی نوازا تھا، دوسری طرف عبادت میں اور تقوی میں بھی ان کا کوئی جواب نہیں تھا، طاقت بھی اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ قرآن کا مقصد یہ طے کرنا نہیں ہے کہ یہ ذوالقرنین کون تھا، اگر یہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ذکر فرما دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ سے کردار کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے بارے میں بتایا کہ ایسی زبردست طاقت اللہ نے دی کہ مشرق کی طرف سفر کرتے ہوئے گئے تو آخری سرے تک چلے گئے، مغرب میں گئے تو آخری سرے تک چلے گئے، اور پھر 2 پہاڑیوں کے درمیان ایک آبادی رہتی تھی وہاں تک پہنچ گئے، اور ہر علاقے کو فتح کرتے گئے۔ وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہاں یاجوج ماجوج آتے ہیں جو بہت ہی وحشی قسم کے لوگ ہیں، ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، آپ ایک دیوار تعمیر کر دیں۔ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس دیوار کے بنانے پہ ہم آپ کو کچھ اجرت بھی دیں گے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے اور نوازا ہے وہ بہت ہے، تم صرف میری مدد کرو۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کی مدد اور مزدوری سے ایک زبردست دیوار تعمیر کی، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے فرمایا کہ یہ دیوار تو میں نے تعمیر کر دی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے، اس نے مجھے ایسی طاقت دی ہے، لیکن فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، میرے رب کا وعدہ جب آ جائے گا، جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو بھی منہدم کر دیں گے، اور قیامت کے قریب یاجوج ماجوج پھر سے انسانی آبادی میں داخل ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے دجال کے بعد کی یہ بات ہے، یاجوج ماجوج کو قتل کریں گے۔ اب یہ بحث کہ یاجوج ماجوج کون تھے اور کہاں کے تھے، بعض وحشی قبائل آرمینیا میں اور دوسرے علاقوں میں بعض لوگوں نے منگولیوں کو اس سے مراد لیا ہے، اور بعض یورپین زبانوں میں ان کے لیے بعض الفاظ بھی آئے ہیں۔ یہ جو کوئی بھی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں جو کچھ ذکر فرمایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسانیت کو تباہ و برباد کرنے والے لوگ تھے، اور حضرت ذوالقرنین نے قیامت تک لوگوں کو ایک دیوار کے ذریعے سے ان کو محفوظ کر دیا، لیکن قیامت کی آخری علامتوں میں یاجوج ماجوج کا پھر سے ظہور ہے۔ 2 مرتبہ سورہ انبیاء میں بھی اس کا ذکر آیا، اور یہاں سورہ کہف میں بھی ذکر آیا۔ سورہ کہف کے بعد سورہ مریم ہے۔ سورہ مریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے حضرت مریم علیہ السلام کا وہ حصہ ذکر فرمایا ان کی زندگی کا، کہ کیسے اللہ نے فرشتے کو ان کے پاس بھیجا اور انہوں نے ان کے گریبان میں پھونک ماری
حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بطن میں آ گئے، اور حضرت مریم کو جب یہ معلوم ہوا کہ میں پریگننٹ ہوں، حمل سے ہوں، تو ان کے لیے بڑی زبردست بات تھی اور تکلیف دہ بات تھی کہ میں کیسے آخر لوگوں کا سامنا کروں، لوگ کیا کہیں گے۔ یہاں تک انہوں نے کہا کہ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، مجھے بھلا دیا گیا ہوتا، آج میں لوگوں کا کیسے سامنا کروں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی حفاظت فرمائی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی زبان سے حضرت مریم کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ اپنی والدہ کی صداقت اور ان کی سچائی کے بارے میں جب حضرت مریم نے زبان کھولی ہے اور اس وقت وہ پالنے میں ہیں، جھولے میں ہیں، تو کہہ رہے ہیں انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنا تعارف کرایا، حضرت مریم کے بارے میں بتایا کہ یہ پاک باز خاتون ہے، میری والدہ ہیں، اور میں اپنی والدہ کا انتہائی مطیع و فرما بردار ہوں، بلکہ ساتھ میں پوری عیسائی دنیا پر ضرب لگائی، اور قرآن نے وہ جملہ نقل کیا کہ ابھی وہ بڑے بھی نہیں ہوئے تھے، اسی وقت انہوں نے بتایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں خدائی میں شریک نہیں ہوں، میں ایسا نہیں ہوں کہ وہ باپ ہے اور میں بیٹا ہوں اور ایک اور تین کا کوئی فلسفہ ہے، بلکہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، مجھے نبی بنایا ہے، مجھے مبارک بنایا ہے، میں جہاں کہیں بھی ہوں، مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں، جیسے کہ دوسرے انبیاء اور دوسرے لوگوں کو دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا ہے، مجھے بدبخت نہیں بنایا۔ میرے اوپر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مجھے اللہ تعالیٰ موت عطا کریں گے، جس دن مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق و یعقوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس اور دوسرے انبیاء کے ذکر کے بعد فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ تھے انبیاء علیہ السلام کہ روتے ہوئے سجدے میں جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت پڑھی تو اپنے کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے عمر، تم سجدہ تو کر رہے ہو لیکن گریہ و بکا کہاں سے لاؤ گے؟ تمہارے اوپر رونے کی کیفیت کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ تو جب اللہ کے سامنے جھکو تو اللہ کو اس طرح یاد کرو کہ انسان کے اندر ایک درد ہو، ایک کیفیت ہو، ایک جذبہ ہو، اور انبیاء کے طریقے پر اس کی عبادت ہو۔ لیکن افسوس کہ قرآن نے ذکر کیا کہ انبیاء کے بعد ان کی اولاد میں، ان کے بعد والوں میں کتنے ایسے لوگ تھے اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات پر چلنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ کے اخیر میں ذکر فرمایا کہ جو لوگ ایمان لانے والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں رکھ دیتے ہیں۔ اور حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ وَوُضِعَ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں پھر اس کے لیے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اور اصل شہرت اور مقبولیت اور محبت وہی ہوتی ہے جو تقوی کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور جو بغیر کسی شرط کے وہ باقی رہنے والی چیز ہوتی ہے۔ بقیہ جتنے بھی تعلقات ہوتے ہیں، جتنی بھی دوستیاں ہوتی ہیں، وہ کمزور ہوتی ہیں اور ختم ہونے والی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ مختصر طور پر سورہ طٰہٰ کے بارے میں بیان کر دیتا ہوں۔ طٰہٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خاص طور سے تفصیلی تذکرہ فرمایا گیا، کیسے اللہ نے ان کو نبوت عطا کی، کیسے ان کو معجزے عطا فرمائے، اور فرعون کے پاس جب بھیجا اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اور انہوں نے اللہ کے سامنے کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے، میرے کام کو آسان فرما، میری زبان کی لکنت دور فرما تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ یہ دعا ہر شخص کو ہر کام سے پہلے، اور خصوصاً جب بھی انسان کو کوئی علم سے جڑی ہوئی کوئی چیز ہو تو ضرور رب اشرح لی صدری کا ورد کرنا چاہیے، کسی کام میں فیصلہ لینا مشکل ہو رہا ہو۔ اسی سورہ کے آخری حصے میں وہ آیت بھی ہے کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہ اللہ کے رسول آپ کہیے کہ اے میرے رب میرے علم کو بڑھا دیجیے۔ تو رب زدنی علما بھی اسی سورہ میں ہے، اور اسی سورہ کے اندر رب اشرح لی صدری بھی ہے، اور اسی سورہ کے اندر وہ آیتیں بھی ہیں جو ہم قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے پڑھتے ہیں
کہ منہا خلقناکم، کہ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں تمہیں دوبارہ واپس کر رہے ہیں، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے تمہیں دوبارہ ہم زندہ کھڑا کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، میرے ذکر سے اور میرے تذکرے سے جو اعراض کرے گا، دور جائے گا، اس کی زندگی انتہائی تنگ ہوگی۔ تنگ زندگی سے اور پریشانیوں کی زندگی سے اگر نجات پانا ہے تو ہمیشہ اپنے کو اللہ کے ذکر سے مربوط رکھا جائے۔ اور آخر میں فرمایا گیا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود نماز پر ڈٹے رہیے اور گھر والوں کو حکم دیتے رہیے، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اگر آپ نے اپنے گھر والوں کو حکم دینا جاری رکھا تو ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے۔ کہ نماز پڑھنے میں اور حکم دینے میں اور سب لوگوں کے نماز میں مصروف ہو جانے میں دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ پھر کمائے گا کون؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم تم سے رزق کا وعدہ کرتے ہیں، تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک، ہم تمہیں رزق دیں گے۔ تو عبادتیں وہ چیز ہیں جو انسان کے رزق میں بھی برکت کا سبب بنتی ہیں اور کبھی بھی وہ رکاوٹ نہیں بنتی انسان کے کسب معاش میں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق سے نوازے، آمین، وآخر دعوانا۔